کے اظہار کے لیے کی گئی ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مقصد محبت رسول میں اضافہ کرنا بھی ہے۔ کیا کرنا؟ اضافہ رسول میں اضافہ کرنا، محبت رسول میں مولانا روم فرماتے ہیں نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بساکی دولت از رفتار خیزد۔ ضروری نہیں کہ حسینوں کو دیکھا جائے تو ان سے محبت ہوتی ہے، کبھی کبھی حسینوں کی باتیں سن کے بھی ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور کی باتیں کر کے محبت میں اضافہ کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ بندہ عزیز نے آج کی اس محفل میں اس محبت میں اضافے کے لیے جو سہارا لیا ہے وہ ہے مولانا شریف کے تاجدار اعلیٰ حضرت کی سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی مشہور زمانہ نعت شریف جو اکثر پرانے لوگوں کو آتی بھی ہے، کچھ اس کے اشعار، لیکن میری یہ سوچ ہے کہ اکثر لوگوں کو اس کا معنی اور مفہوم نہیں پتہ ہوتا۔ مجھے تو اپنا پتہ ہے کہ وہ سارے اشعار کی کافی محنت کے بعد تھوڑی سمجھ آتی ہے، تو لفظ تو تقریباً ہمارے جانے پہچانے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا۔ جب مفہوم ذہن میں آ جاتا ہے تو پھر پڑھنے میں لطف اور ہو جاتا ہے۔ کچھ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے حق تو یہ بنتا ہے محبت میں اضافے کے لیے یہ نعت شریف آج کی اس محفل میں نے پڑھنی ہے، آپ کو سنانی ہے، آپ کو سمجھانی ہے، اور پھر انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی آپ کو یاد بھی کروانی ہے۔ آپ نے سنا ہوا ہے آج سکھ متران دی دیری ہے، اگر سنا ہے تو بولے، اگر میں نے نہیں سنا تو بے شک نہ بولے۔ آج سکھ متران دی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں۔ یہ کتنے جملے پڑھے ہیں؟ چار۔ اج سکھ متران دی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں۔ یہ جو پہلا جملہ ہے نا جی، اج سکھ متران دی بدھیری ہے، اس کو چھوڑ دو، اگلے تین جملے پہلے سمجھو تو پھر اس کا مطلب صحیح سمجھ آئے گا۔ تاجدار کورڑا فرما رہے ہیں کہ آج میں پریشان کیوں ہوں، آج میری دلڑی پریشان ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، آج میرا دل زیادہ پریشان کیوں ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، میرے جسم کے ایک ایک لوں میں، ایک ایک بال میں، ایک ایک حصے میں شوق زیادہ کیوں اگالے کھا رہا ہے، آج نینا لائیاں کیوں چڑھیاں، آج میری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں۔ یہ کتنے جملے ہو گئے جی؟ تین۔ آج میرا دل بہت زیادہ اداس کیوں ہے، آج میرے جسم کے ایک ایک لوں سے شوق کیوں ابل رہا ہے، آج میری آنکھوں سے سامن کی برسات کیوں لگی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ وہ پہلا جملہ ہے، کیوں اج سکھ متران دی بدھیری ہے، کیونکہ آج مجھے محبوب کی یاد آ رہی ہے۔ جب محبوب کی یاد آتی ہے پھر دل اداس ہوتا ہے، پھر لوں لوں میں شوق بڑھتا ہے، پھر بندے کی آنکھوں سے
आंसू निकलते हैं। बल्कि मैं कहूँगा फिर बंदे की आंखों से, कौन सा लफ्ज़ जोर दे के पड़ा है? बंदे बंदे की आंखों से, बंदे के लफ्ज़ पे जोर दिया कि अगर ये बंदा होगा तो फिर आंसू महबूब की याद में आएंगे। अगर ये बंदा ही नहीं है, अगर ये बंदा ही नहीं है तो फिर इस पर क्या असर है? तो आंखों से आंसू क्यों जारी है, लोलों में शोक क्यों बढ़ा हुआ है, दिल उदास परेशान क्यों है? क्योंकि आज मुझे अपने महबूब की याद आई है, आज मुझे अपने महबूब की याद आई। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मुझे आप बताओ, जब यार की याद आती है तो फिर बंदा रोता है कि नहीं रोता? बिल्कुल रोता ना बोलो तुझे, रोता है। फिर बंदा रोता है। आप बिगड़ी फरमाते हैं, रात पवे ते बेदर्दानू ते नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदानू याद सजन दी ए सुतिया यान जगावे। सुभान अल्लाह। इश्क जिना दे हड्डी रचिया, ये रोना कम होना मिलदे रोंदे विछड़दे रोंदे ते रोंदे टुरदे राहां। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको महबूब से प्यार होता है जब याद आती है, बोलो फिर बंदा रोता है। रोता है। बोलो फिर बंदा रोता है। फिर बंदा रोता है। अच्छा कब रोता है? जब महबूब की याद आती है। याद आती है। तो इस शेर को अगर आप अपने थोड़ा सा इसके पस मंजर में जाएं, बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने पुरानी बात सुनी होगी कि हजरत पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आज करने के लिए गए थे, तो मक्का शरीफ से मदीना के रास्ते में वादी हमरा एक जगह आती है, वादी फातिमा भी उसे कहा जाता है। तो उस वादी में जब पहुँचे तो डाकुओं का, चोरों का खौफ ज़्यादा था। उस वजह से आप खुद फरमाते हैं कि इशा की नमाज में 4 गैर मुअक्कदा सुन्नतें ना पढ़ी और इशा की नमाज पढ़ी और जल्दी आराम करने लग गए, सो गए। आपने खुद लिखा है कि मौलवी मोहम्मद गाजी साहब ने जानबूझकर मेरी रफ़ाकत इख्तियार की थी और वो अपने तौर पे खातिम भी बने हुए थे कि मैं हज़रत का ख्याल रखूँगा। तो मुझे यकीन था कि बंदा हिफाजत में मौजूद है, तो मैं आराम करने लग गया। जब मेरी आँख लग गई, ये गोला शीफ के ताबेदार कह रहे हैं, जब मेरी आँख लग गई तो मैं क्या देखता हूँ, एक मस्जिद में मैं 2 ज़ानू बैठा हुआ हूँ, अत्तहियात की शक्ल में मस्जिद में बैठा हुआ हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्याह जुब्बा शरीफ पहने हुए तशरीफ़ लाते हैं और मेरे करीब आके हुजूर फरमाते हैं कि आले रसूल को सुन्नत तर्क नहीं करनी चाहिए। आले रसूल को सुन्नत तर्क फ़र्ज नहीं तो फिर फ़र्ज होते हैं ना, फ़र्ज तो फिर फ़र्ज होते हैं, नमाज पर नमाज होती है ना। आले रसूल को सुन्नत तर्क नहीं करनी चाहिए। और फरमाते हैं मैं उस शौक़ में अपनी बाहों को फैला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफ हैं और उनकी पिंडली मुबारक जो रेशम से भी ज़्यादा नाजुक थी, मैंने उनको अपने कलावे में लिया और मैं बार बार पढ़ रहा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, और पूछ रहा था कि आप कौन हैं। तो आपने 2-3 बार यही फरमाया आले रसूल को सुन्नत तर्क नहीं करनी चाहिए। तो जब मैंने सवाल 2-3 बार दोहराया कि आप कौन हैं, तो खुद ही फिर मेरे दिल में ये सोच पैदा
جب میں کہہ رہا ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اور یہ منع نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ ہی ہے. سبحان اللہ. اگر یا رسول اللہ نہ ہوتے تو مجھے منع کر دیا جاتا. میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ اور آپ منع نہیں فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تشریف فرما ہے. تو اب میں یہ واقعہ بھی سنا رہا ہوں. میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو خواب میں مجھے لطف اور کیف سرور آیا تھا میرے دل نے چاہا کہ اس کو تازہ کیا جائے اس لیے میں نے یہ نعت شریف لکھی ہے تاکہ اس شاعر کے دل میں محبت میں اضافے کا سبب بنے. اس منظر کو یاد کرتے ہوئے پھر میں نے کہا ہے آج سکھ میں تراندی دو تین بار پڑھی پھر میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. پھر آپ کو لطف آئے گا کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں. اگر آپ سے ہو سکے جب میرے نبی کا حسن و جمال طلعت ہی حضور کا حسن و جمال حضور کے چہرے کا چمکنا حضور کا رخ مبارک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الطیف سرا من طلعت ہی میری خواب کی ابتدا حضور کے چہرے سے ہوئی ہے. سبحان اللہ. حضور کے دیدار سے میری خواب شروع ہوئی ہے. اسان ابن ثابت نے کہا تھا نا صبح بدا من طلعت ہی کہ حضور کے چہرے سے صبح کھلتی ہے صبح ظاہر ہوتی ہے. اور گولڈ شریف والے کہتے ہیں میری خواب کی ابتدا حضور کے چہرے سے ہو رہی ہے. پھر کیا ہوا والشرق بدا من مغفرت ہی. حسان ابن ثابت نے کہا تھا واللیل دجا من مغفرت ہی کہ حضور کی زلف مبارک رات پہلے بھی کالی تھی حضور کی زلف مبارک سے اور کالی ہو گئی ہے اور سیاہ ہو گئی ہے. قرشی والے کہتے ہیں ذرا اور سمجھ سے دیکھو اور جہت سے دیکھو وہ کیا ہے وَالشَّرْفُ بَدَا مِن مَغْفَرَتِ ہی حضور کی زلف مبارک سے جب کھلتی ہے تو کستوری کی خوشبو پھیل جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ منظر ذرا ذہن میں لائیں حضور کا چہرہ سامنے ہو تو خواب شروع ہو جائے حضور کی زلف مبارک کھلے تو کستوری کے ہلے پھیل جائیں. پھر بنتا ہے اگلا جملہ اعلیٰ تاجدار گولڈا کہتے ہیں فَسَكَرْتُ هُنَا مِن نَظْرَتِ ہی پھر حضور کے دیدار سے میں ایسے ہو گیا جیسے بندہ نشے میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں اس کا مطلب کیا ہے اللہ اکبر. کہتے ہیں جیسے ایک بندہ دوسرے بندے سے لڑائی کرتا ہے تو جو غالب آ جاتا ہے اس کے لیے پنجابی میں بولا جاتا ہے سر چڑھ جانا. جو غالب آ جاتا ہے اس کے لیے کیا بولا جاتا ہے سر چڑھ جانا. کیا کرنا سر چڑھ جانا. سر چڑھ جانے کا مطلب کیا ہے غالب آ جانا. تو نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں مجھ پر غالب کون سی چیز آ گئی. تاجدار گولڈا کہتے ہیں ادھر میں تھا ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک حضور کی آنکھ مبارک کا حسن و جمال تھا. تو حضور کی آنکھ کا حسن و جمال اس قدر زیادہ تھا کہ وہ مجھ پر غالب آ گیا. اس کو انہوں نے لکھا ہے نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں کہ جب حضور کا حسن و جمال میرے پہ غالب آ جائے مجھے اپنی ہوش نہ رہے فَسَكَرْتُ هُنَا مِن نَظْرَتِ ہی. اب پھر بنتا ہے ذرا اس منظر کو ذہن میں لا کے پڑھیے نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں. اللہ کرے ایسا ہو جائے اللہ کرے
माही सानू किधरे नजर ना आवे बोलो नैना दियां फौजां सिर चढ़ियां नैना दियां फौजां सिर चढ़ी। हाँ, ये कौन सी आंख मुबारक है जिसका हुस्न मेरे पे छा गया है? मुख चंद बदर शाशानी ये बोलो मुख चंद बदर शाशानी ये मुख चंद बदर शाशानी। अब ये बारहा आपने शेर सुना हुआ है, लेकिन शाशानी क्या होता है? मुख चांद बदर, चांद चांद को कहते हैं और बदर भी चांद को कहते हैं, लेकिन 8, 9, 10 वाले चांद को बदर नहीं कहते, 14 तारीख वाले चांद को बदर कहा जाता है। तो ताजदारे गुर्रा कहते हैं मेरे महबूब का मुख, हुजूर का चेहरा मुबारक 14वीं के चांद की तरह ऐसे है, शाशानी है, नूरानी है, जिसमें चमक ही चमक है और मत्थे चमके लाल नूरानी है। पेशानी मुबारक हुजूर की कुशादा भी थी, बड़ी भी थी और चमकदार भी थी। अब चेहरा मुबारक रोशन हो, पेशानी मुबारक कुशादा और नूरानी हो, और फिर आंखों का हुस्न अगले जुमले में बयान किया, मखमूर अखीन मत बरिया काली जुल्फ ते अख मस्तानी। बोलो जरा एक दफा, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक की जो दरमियान वाला जो नुक्ता होता है ना, ये स्याह था और बहुत ज़्यादा स्याह था। जो हिस्सा बाहर की तरफ सफ़ेद होता है वो सफ़ेद था और वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन उस सफ़ेदी में सुर्ख डोरे भी थे, उस सफ़ेदी में सुर्ख डोरे भी थे। तो ये आँख अगर कभी आपको देखने को मिली हो, फिर आपको लुत्फ़ आएगा कि आँख मस्तानी क्या होती है। मुख चंद बदर शानी है, मत्थे चमके लाल नूरानी है, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी है। पहले आँख मस्तानी है कह दिया, फिर दोबारा कहा मखमूर अखीन मद बरिया। मखमूर का मतलब है ऐसी आंखें जिनको देख के नशा महसूस हो बंदे को, देखने वाले को। और मद बरी वो आंख होती है जिसमें सुरमा डाला गया हो। जी, कौन सी आंख होती है जिसमें सुरमा डाला गया हो? बोलो तो, जिसमें सुरमा डाला गया। और ये आपकी मोहब्बत को मैं सलाम कर रहा हूँ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख मुबारक में सुरमा डाले बगैर ही सुरमा डला होता था। सुभान अल्लाह। मद बरियां, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं जब बच्चे सो के उठते हैं तो उनकी आंखों में गंदगी महसूस होती है, चेहरा मुरझाया महसूस होता है। मेरे महबूब जब नींद से बेदार होते थे, चेहरा भी खुशो खुरम होता था और आंखें ऐसे महसूस होती थी जैसे अभी गुस्ल करवा के किसी ने सुरमा लगा के भेजा हो। सुभान अल्लाह। मखमूर अखीन मद बरियां। अब आप जरा आला हज़रत के ताजदारे गोल्डा का शेर भी सुने और उसका मफ़हूम भी समझें और इसका इशारा अपने महबूब की तरफ करें, फिर आपको पता चले कि उन्होंने बयान क्या किया है। कहते हैं दो अबरू कौस मिसाल दिसन जी, दो अबरू कौस मिसाल दिसन, दो अबरू कौस मिसाल दिसन, दो अबरू कौस। मिसाल हिम्मत करोगे तो पढ़ी होगी इंशाअल्लाह, पढ़ोगे तो मैं स्वाद आएगा। तो अबरू कौस मिसाल दिसन। कौस किसको कहते हैं? तीर
الکمان، تیر لگتا ہے اور کمان اس کو مارنے کا ذریعہ ہوتی ہے. کمان کو وہ گول ہوتی ہے کمان، تو اس کو کھینچ کے پھر تیر کو چھوڑا جائے تو دور جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا کہتے ہیں کہ یہ جو ابرو ہیں یہ قوس کی طرح ہیں، یعنی کمان کی طرح ہیں، اور یہ جو پلکیں ہیں یہ ان کے اندر تیر ہیں. یہ محبوب کی آنکھوں سے تیر نکلتے ہیں اور عاشقوں کے سینے میں جا کے لگتے ہیں. سبحان اللہ. دو ابرو قوس مثال دسن جیتی نو کے میاد تیر چھوٹن لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن. یہ لگے مطلب ہے اس نعت میں جو لفظ کی آیا ہے نا یہ یا کے معنی میں نہیں. سبحان اللہ. آپ بھی کہیں سبحان اللہ. یہ یا کے معنی میں نہیں، یہ جو کے معنی میں ہے، تفسیر کے معنی میں. کیسے؟ لباں سرخ آنکھاں، یعنی حضور کے ہونٹوں کو میں سرخ کہوں جو کہ یمن کے موتیوں کی طرح ہے، جو کہ یمن کے لال کی طرح ہے، یمن کے موتیوں کی طرح ہے. موتی ویسے بھی خوبصورت ہے اور یمن کا موتی اس زمانے میں زیادہ خوبصورت تھا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ لباں سرخ آنکھاں، لبوں کو میں سرخ کہوں جو کہ یمن کے موتیوں کی طرح ہیں. چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. ہن کا مطلب ہے چٹے دانت، یعنی حضور کے سفید دانت مبارک. اچھا، حضرت تاجدار گولڑا کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے دندان مبارک ایسے لگتے ہیں جیسے لڑی میں موتی ترتیب سے ڈالے گئے. چٹے دانت موتی دیاں ہن لڑیاں، چٹے دانت موتی دیاں ہن لڑیاں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسن و جمال کو دیکھ کر پھر اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر یہ اعلان کرتے ہیں، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں. جب آپ ایسے پڑھتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں تو آپ کا دھیان نہیں ہوتا، جبکہ پچھلے شعر آپ نے سنے ہیں نا، یہ کون سی صورت ہے جس صورت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ اکبر مکھ چاند بدر شاہ شانی متھے چمکے لاڈ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بریاں. اس صورت نو دو ابرو قوس مثال دسن جیسی نو کے میاد تیر چھٹن لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. اب پڑھو اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں. ایسے شعر صحیح ہے، جانا کے جانے جہان آکھاں. جان آکھاں کے جانے جہان نہیں ہے، جانا کے جانے جہان آکھاں. سچ آکھاں تے رب دی میں نہیں، اس میں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. جس شان تو شانہ سب سب بنیاں. جی بولو، جس شان تو شانہ سب بنیاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. اب اعلیٰ حضرت نے گولڑا والوں میں شعر پڑھا ہے دعا مانگتے ہوئے، اور آپ بھی دعا مانگیں. سورت کا کچھ تھوڑا بہت خیال آیا کہ حضرت میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی صورت کا کیا حسن و جمال بیان کیا ہے. اب وہ دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں یار میری دل کی خواہش ہے. کیا کہتے ہیں؟ تسی بھی مانگ لو. ایہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتر کھر. دعا مانگو، اور یہ دعا ہے اللہ کرے ہماری یہ دعا قبول ہو جائے اور محفل کا مقصد بھی پورا ہو جائے. یہی محفل کا مقصد ہے. کیا بتانا مقصود ہے؟ چلو جی ہم نے بڑی محفل کروائی ہے، بڑا اچھا تبارک تقسیم کیا ہے، انتظام بہت اچھا تھا. محفل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور کی مجھ پر نظر ہو جائے. جی بولو، حضور کی مجھ پر نظر ہو جائے. میری تو
خواہش ہے یہی آپ کی بھی یہ ہو جائے، بولو حضور کی ہم پر نظر ہو جائے، حضور کی ہم پر نظر ہو جائے۔ اور دعا کیا مانگی ہے گولہ شریف والوں نے کہ یارو دعا مانگو کہ ہاں صورت شالہ پیش نظر، اللہ کرے یہ صورت میرے سامنے رہے، اللہ کرے یہ صورت میرے سامنے رہے۔ کس وقت میرے سامنے رہے؟ رہے وقت نزا تے روز حشر، وقت نزا یہ صورت سامنے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ کس وقت یہ صورت سامنے آ جائے؟ وقت نزا، وقت نزا۔ بولو کس وقت؟ وقت نزا، سارے بولو جی کس وقت؟ وقت نزا۔ مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا، پر جس مرنے وچ میل نہ ہوئے، میل نہ ہوئے، اس مرنے نوں کی کرنا۔ ایک گل رکھیو یاد میری، میرا جس دن ہووے مرنا، سب کچھ کرنا کر کے میرا منہ روزے ول کرنا، منہ روزے ول کر کے میرا، میری اکھیاں بند نہ کرنا، منہ روزے ول کر کے میرا، میری اکھیاں بند نہ کرنا۔ شاید میرا آقا آوے میں دیدار حضور دا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے قرآن میں یہ بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ جب آپ کی محبوب چیز سامنے آ جائے، ادھر درد بھی ہو تو احساس نہیں ہوتا، بیوی بولو درد بھی ہو تو احساس نہیں ہوتا، درد بھی ہو تو احساس نہیں ہوتا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے قرآن کا واقعہ بڑا مشہور، آپ نے بارہا سنا ہے، میں بس اشارہ دیتا ہوں۔ جب زلیخا نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی ہے، ان کو پتہ چل جائے اتنا نہ دیتی ہیں مجھے کہ اپنے غلام پہ فرشتہ ہو گئی ہے، غلام پہ عاشق ہو گئی ہے۔ زلیخا نے دعوت کی عورتوں کی، ان کے سامنے کھانے کے لیے پھل بھی رکھ دیے، پھل کاٹنے کے لیے چھریاں بھی رکھ دی، ان کے ہاتھ میں چھری دے کے پھل دے کے یوسف سے کہا ذرا ادھر سے گزر جاؤ، ذرا ادھر سے گزر جاؤ۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے جب حضرت یوسف ان کے سامنے سے گزرے، فلما رأینہ، جب عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تو بہت بڑا کہا کیا بات ہے، سبحان اللہ، اکبر نہ وقطعن ایدیہن، اور ادھر یوسف کے دیدار میں مگن تھی، ادھر پھل کاٹنے کی بجائے انگلیوں پہ چھریاں چل گئیں، انگلیاں کٹ گئیں، درد کا احساس نہیں ہوا کیونکہ محبوب کی صورت سامنے ہے، اس کی جاذبیت زیادہ ہے، درد محسوس نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں اگر یوسف کا حسن سامنے ہو، انگلی کٹ جائے درد نہیں ہوتا، جب میرے رسول کا حسن سامنے ہو، جان نکل جائے درد نہیں ہوتا۔ یہ صورت شالہ پیش نظر، صورت شالہ پیش نظر۔ چاہتے ہیں میں جب دنیا سے جاؤں تو میرے محبوب کا حسن شکل چہرہ مبارک میرے سامنے آ جائے، تو خلوص سے مانگ لو نہ دعا، خلوص سے مانگ لو، بولو ایہا صورت شالہ پیش نظر، ایہا صورت شالہ پیش نظر، رہے وقت نزاعت روز حشر، رہے وقت نزاعت روز حشر، رہے وقت
پر گروں اور فرشتے کر اٹھائیں تو ان سے میں اتنا کہوں رہنے دو مجھ کو فرشتوں ان کے پائے ناز میں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے میں تو دنیا میں بھی دعا مانگا کرتا تھا حضور میری قبر میں آ جائیں اگر وہ آ جائیں یہ صورت شالا پیش نظر بیچ قبر تے پھولتی جگ ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تب کھریاں سب کھوٹیاں تھی سن تب کھریاں میرے شاہ صاحب کہتے ہیں یار دعا مانگو میں جب دنیا سے جانے لگوں مرتے وقت بھی حضور کا چہرہ سامنے آ جائے قبر میں بھی حضور کا چہرہ سامنے آ جائے حشر کے دن حضور کا چہرہ سامنے آ جائے پل صراط جو بار سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے حدیث میں اس کی بڑی شان آئی کہ وہ بڑا منظر مشکل ہے لیکن تاجدار گولہ کہتے ہیں پل صراط سے گزرتے ہوئے اگر مجھے حضور کا چہرہ سامنے آ جائے میں دوڑتا ہوا گزر جاؤں گا سبحان اللہ اگر ان چار مقامات پر حضور کا چہرہ سامنے آ جائے پھر ہم ہیں تو کھوٹے پر کھوٹے نہیں رہیں گے کھرے بن جائیں گے اللہ اکبر کھوٹا ہے لیکن کھرا بن جائے گا اگر حضور کا چہرہ نصیب ہو جائے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے یہ دعا مانگی ہے اعلیٰ حضرت تاجدار گولہ پیر سید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ جگ اکھیاں رادا فرش کرن وہ جو بات شروع میں نے کی تھی تو جگ اکھیاں رادا فرش کرن رولیے والے بنیا والے گجرات پاکستان والے نہیں سب انسو ملک حورا پریاں حضور یا رسول اللہ انسان سارے کے سارے جن سارے کے سارے حورے ساری کی ساری پریاں ساری کی ساری یہ سارے کے سارے اپنی آنکھیں آپ کے رستے میں بچھا کر حضور کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں حضور تشریف تو لائیے یہ دیدار کی چاہت ہے التجا ہے محبوب کی بارگاہ میں کہ حضور ہمیں آپ اپنا دیدار نصیب فرمائیں کہ آپ حجرے سے نکلے جیسے صحابہ دیدار کرتے تھے آپ نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو ہم بھی التجا کرتے ہیں حجرے تھی مسجد آؤ ڈولن نوری جات دے کارن سارے سکن دو جگ اکھیاں رادا فرش کرن سب انسو ملک حورا پریاں اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اللہ جو سچی محبت کرتا ہے یار کی باتیں کرتا ہے کبھی یار کے حسن و جمال کے تذکرے کبھی حضور کے چہرے کا ذکر بولو کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس کو اپنے محبوب کی یادیں آتی ہیں اس کی باتیں ہی آتی ہیں کوئی اور بات اسے اچھی نہیں لگتی جو کسی سے سچا پیار کرتا ہے تو اللہ کرے ہمیں حضور کا سچا پیار نصیب ہو جائے کیونکہ یہ بھی حضور کے پیار کی نشانی ہے کہ بندہ ذکر کرے بندہ ذکر سنے بندہ درود شریف پڑھے اور بندہ اپنے محبوب کی زیارت کی دعا بھی کرے کہ مجھے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے اللہ کرے ہمیں حضور کا سچا پیار نصیب ہو جائے اور اس کے نتیجے میں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے آئے خانہ نے جو محبت خلوص کے ساتھ محفل پاک کریں گے اس جہان میں بھی عزت کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں بھی جہان کامیابی کا ذریعہ بنائے وآخر دعوانا